السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس اجلاس اور پروگرام میں جس موضوع پر تھوڑی دیر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے۔ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، علاقے کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی، اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، مطلب اپنا دیکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ ہو گیا اور آپ ہدایت پر ہیں تو کسی کی گمراہی کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ معاشرہ اور سماج کسے کہتے ہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جہاں آباد ہو جائیں وہی سماج ہوتا، وہی معاشرہ ہے، وہی سوسائٹی ہے، وہی علاقہ ہے۔ ہمارا جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں کئی طرح کی برائیاں ہیں، کئی طرح کی خرابیاں ہیں، اور اسی لیے لوگوں کی زبان پر یہ جملہ کئی بار سننے میں آتا ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، سماج بگڑ رہا ہے۔ سماج میں کیا کیا بگاڑ ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ سماج کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے میں انشاءاللہ 8 سے 9 باتیں اپنے وقت میں کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ پہلی بات کہ جس کی وجہ سے سماج میں اصلاح ممکن ہے، جس کی بنا پر سماج سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ سب سے پہلے نمبر پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے، جس سماج، جس شہر میں بھیجے گئے، نبی بنائے گئے، وہ سماج برائیوں والا تھا۔ سب سے بڑی برائی بھی تھی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی تھی۔ معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا، کسی بھی طرح سے وہ معاشرہ صالح اور نیک معاشرہ، اچھا معاشرہ نہیں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی سماج، اسی معاشرے میں بھیجا، نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلی وحی کیا اتری؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق. معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اسی معاشرے میں رہنے والے ایک انسان کو اللہ نبی اور رسول بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ علم حاصل. علم حاصل کرو، سیکھو، پڑھو، اس لیے کہ پڑھنے سے جہالت ختم ہوتی ہے. وہ سماج اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. جاہلیت کا زمانہ، جاہلوں کا زمانہ. اللہ نے تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز بیان کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر سماج سے برائی ختم کرنا ہے تو سماج کے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلنا پڑے گا. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ 15 20 25 سال پہلے چلے جائیں، علم کم تھا، جہالت زیادہ تھی. جیسے جیسے لوگ پڑھتے گئے ویسے ویسے جہالت ختم ہوتی گئی. لوگ اللہ سے دور تھے، پڑھنے لگے تو اللہ کے قریب آ گئے. لوگ دین سے دور تھے، پڑھنے لگے اللہ سے قریب آ گئے. لوگ عمل کرنے سے دور تھے، علماء نے انہیں دین کا راستہ بتایا، علم دیا، پڑھایا، لکھایا، دروس دیے، خطبوں میں بیان کیا. لوگوں کے دماغ میں باتیں بیٹھیں، لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. سماج کی اصلاح کا سب سے پہلا، بڑا اور بنیادی ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ کہ سماج کے ہر فرد کو پڑھنا پڑے گا. اس میں دین بھی شامل ہے، اس میں دنیا بھی شامل ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2، اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے تو عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان لانا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلی وحی دی کہ علم حاصل کرو، پڑھو. لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا، فعلم، پڑھو، علم حاصل کرو. لیکن صرف علم حاصل کرنے سے جہالت ختم نہیں ہوتی، صرف علم حاصل کرنے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ برائیوں میں ملوث. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے سماج کو ٹھیک کرنے کا؟ وہ ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، پیغمبر بنا دیے گئے، دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے آپ نے کس چیز کی دعوت دی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری چیز کیا ہے؟ توحید اپنانا پڑے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی، فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے درمیان اللہ امن نازل کرتا ہے، جنہیں ہدایت ملتی ہے، جن کا ساتھ اللہ رب العالمین دیتا ہے، جن کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جنہیں برائیوں سے بچاتا ہے. اللہ نے ایک جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سمجھا جائے، اسے رب مانا جائے، اسے خالق مانا جائے، اسے اپنا سب کچھ مانا تسلیم کیا جائے، تصور کیا جائے، اس کی توحید کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کیا جائے. کسی بھی سماج میں اگر شرک موجود ہے، اس سماج کی اصلاح تقریباً ناممکن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی،
کرتے رہے، مکہ والوں کی اصلاح کا کام کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ یہ کام آپ نے انفرادی بھی کیا، اجتماعی بھی کیا، یہ کام آپ نے گھروں میں جا کر کیا، یہ کام آپ نے مکہ کے بازاروں میں جا کر کیا، یہ کام آپ نے حج کے موسم میں لوگوں کی بھیڑ میں جا کر کے کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں، اور توحید کو ماننے کے بعد اس سماج کی اور اس علاقے کی اصلاح ہو سکے۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ توحید کو اپناؤ، اور توحید کو اپنا کر کے اس کی حفاظت کرو۔ بہت بڑی چیز ہے عقیدہ توحید، بہت بڑی چیز، اس سے کمپرومائز نہیں، اس سے سمجھوتا نہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں، اس کے ساتھ مذاق نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت۔ پارہ نمبر 3 اگر آپ پڑھیں، آخری آیت، اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار۔ مان لو ایک بندہ دنیا میں آیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس نے توحید اختیار نہیں کیا، اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، اس اکیلے اور تنہا معبود حقیقی کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، کفر پر شرک پر مر گیا۔ اللہ کہتے مان لو قیامت کے دن زمین بھر کر کے سونا لائے اور کہے اللہ یہ سونا لے لو، بدلے میں مجھے جنت دے دو۔ اللہ کہتے فلن یقبل، زمین بھر کر کے سونا بھی اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی، یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، قیمت ہے کہ ایک بندے کے پاس زمین بھر کے سونا ہو اور آپ کے پاس صرف عقیدہ توحید ہو، دونوں کا کوئی مقابلہ اور دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سماج کی اصلاح ممکن ہے جب بندہ توحید والا ہو، سماج کے افراد توحید والے ہوں۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سب سے پہلی نصیحت یہی کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 3، سماج کی اصلاح کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے۔ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنا۔ انسان جب مرضی کی زندگی گزارتا ہے نا تو وہ خود بھی بگڑتا ہے، سماج بھی بگڑتا ہے۔ لیکن جب وہی بندہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ صحابہ کرام جو پہلے برائیوں میں ملوث تھے، مکہ کے افراد، مدینے کے افراد، آس پاس کے علاقے کے افراد الگ الگ برائیوں میں ملوث تھے۔ میں مدینے کی مثال دوں آپ کو، مدینے میں ہر طرف برائیاں تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، سود کھاتے تھے لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ہجرت کر کے مکہ سے آپ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں نے ماننا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے صرف 5 سال گزرے کہ مکہ میں نہ یہودی رہے، نہ یہودیوں کا کاروبار رہا، نہ سود خور لوگ رہے، اور نہ سود پر کام کرنے، سود لینے اور دینے والے لوگ۔ پورے مدینے کی اصلاح ہو گئی، اور صرف 22 سال کی مدت میں مکہ بھی سدھرا، مدینہ بھی سدھرا، مدینے اور مکے کے آس پاس کے لوگ بھی سدھر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کیا، جیسے کہا ویسے کیا، جتنا کہا اتنا کیا، اپنی مرضی نہیں چلائی، اپنا دماغ نہیں چلایا، اپنا ذہن نہیں چلایا۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے، نہیں۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کیا، اللہ پر ایمان لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں؟ ان کے سامنے اللہ کا فرمان تھا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے رسول نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ اگر آپ اس اصول پر نہیں چلیں گے، آپ بھی بگڑیں گے، آپ کا سماج بھی بگڑے گا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ بھی بگڑیں گے، آپ کا گھر بھی بگڑے گا، اور آپ کا علاقہ اور آپ کا سماج بھی بگڑے گا۔ سماج کی اصلاح کے لیے تیسری بڑی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ابھی تک کی 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے سماج کی اصلاح کے لیے وہ 3 باتیں ذکر کی ہیں
جو دنیا میں بھی آپ کے کام آتی ہیں، جو قبر میں بھی آپ کے کام آنے والی ہیں، اور جو آخرت میں بھی آپ کے کام آنے والی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں۔ علم کس کا حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے دین کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار۔ قبر میں یہی 3 سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تمہارے نبی کون۔ سماج کی اصلاح کے لیے یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو آپ نکال دو، وہ سماج اچھا سماج نہیں ہو سکتا، وہ سماج سدھرا ہوا سماج نہیں ہو سکتا۔ وہاں کے افراد دنیاوی اعتبار سے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت کے اعتبار سے نہ ان کا سماج ٹھیک ہو سکتا ہے، اور نہ وہ افراد آخرت کے اعتبار سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات سماج کی اصلاح کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت کا خوف پیدا کرو۔ ابھی آپ نے فکر آخرت کے حوالے سے، زندگی کی فکر کے حوالے سے آپ کی اپنی زبان میں خطاب سماعت کیا ہے، میں بھی اسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں سماج کی اصلاح کے، کہ اللہ کی پکڑ کا، اس کی گرفت کا اگر ہمیں احساس ہے نا، ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول، اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں کہیں رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی پکڑ کا احساس کرنا، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، برائیوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، برائیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، اپنے اعتبار سے بھی اور سماج کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کی پکڑ کا، اس کی گرفت کا خوف بندے کے دل میں اگر ہے، قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں اللہ نے کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ سوچ لیا اس نے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، میں کر رہا ہوں، اللہ پوچھے گا کیا جواب دوں گا، اللہ نے اس چیز کو حرام کہا ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ سوال کرے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس اگر پیدا ہو گیا، آپ کا ٹھیک ہونا بھی آسان ہے، آپ کے سماج کا ٹھیک ہونا بھی آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور محترم خواتین، ضروری ہے کہ سماج کو اچھا بنانا ہے، خود کو اچھا بنانا ہے، اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے، تو اللہ کی پکڑ کا خوف اور اس کی گرفت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 5، سماج میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ذمہ دار انسان بننا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ میں نے چوتھی بات بیان کی کہ اللہ کی پکڑ کا خوف، 5ویں بات کہ اپنی ذمہ داری، آپ ذمہ دار بنیے۔ ہمارے ہاں دوسروں کو تو چھوڑیے، ہم مسلمان کتنی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنا مال اور اپنا خون محفوظ سمجھیں، یعنی اسے ڈر نہ ہو۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان سماج میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے اور اپنی ذمہ داریاں سماج میں رہتے ہوئے نبھائے، سماجی ذمہ داری بھی، گھریلو ذمہ داری بھی، انفرادی ذمہ داری بھی، جماعتی ذمہ داری بھی، اور سماج کے اور دیگر افراد سے جو ملنا جلنا، وہ ساری ذمہ داریاں نبھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، خیر الناس انفعہم للناس، بہت بڑی چیز ہے یہ، سب سے بہتر انسان وہ، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو، جس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو، جس کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، وہ سماج کا سب سے اچھا انسان ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا بھی ہاتھ سماج کو بگاڑنے میں بہت حد تک شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ذمہ دار انسان بنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، راستہ چلو، اگر پتھر آ جائے
وہ تکلیف دینے والا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو. کون نبھائے گا یہ ذمہ داری؟ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں ہم کہیں بھی پھینک دیتے ہیں. یہ ذمہ دار انسان ہیں ہم ذمہ دار انسان ہیں. اس سے سماج ٹھیک ہوگا، اس سے ملک ٹھیک ہوگا، اس سے آپ ٹھیک ہوں گے؟ نہیں. آپ بحیثیت انسان بھی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیے. چاہے گھر میں رہیے تو گھر کی ذمہ داریاں، سماج میں رہیے سماج کی ذمہ داریاں، اور مسجد میں آئیے تو مسجد کی ذمہ داریاں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں امام ہے، مسجد میں مؤذن ہیں، خادم صاحب ہیں، مسجد کے صدر صاحب ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی حد تک اپنی ذات سے مسجد کو گندا نہ ہونے دے، اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، اس میں بگاڑ نہ آنے دے، اس کی وجہ سے کسی بھی سطح پر سماج کا اور کسی بھی چیز کا، کسی بھی انسان کا نقصان نہ ہو رہا ہو. یہ پانچویں ذمہ داری یا پانچویں بات ہے. چھٹی بات کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی اصلاح کرو. سماج ٹھیک کب ہوگا؟ جب بندہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو پہلے دیکھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود کو نہیں دیکھ رہے. کسی بھی برائی پر بات ہو، خطبے میں، درس میں، بیان میں، جلسے میں، کہیں پر بھی، تو لوگ سوچتے ہیں یہ والی برائی جو بیان کی جا رہی وہ فلاں کے اندر ہے. آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اپنے بارے میں سوچو، میرے اندر یہ برائی تو نہیں ہے، مجھے دور کرنا ہے. کہیں میں دین سے دور تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں میں قرآن سے دور تو نہیں جا رہا ہوں. رمضان گئے ہوئے 2 مہینہ ہونے کو ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن اٹھا کر پڑھا؟ اور پڑھا ہے تو کتنا پڑھا ہے؟ کیا قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے؟ کیا قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے؟ ہم اور آپ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کر رہے. سماج کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نہیں کہا کہ پہلے دوسروں کو بچاؤ، کہا پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ڈرو اللہ سے اور ہر انسان یہ دیکھے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر انسان یہ دیکھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، آنے والے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے کیا کیا ہے. انسان کو اپنا دیکھنا چاہیے. ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے. کہیں میں یہ برائی تو نہیں کر رہا ہوں، یہ گناہ تو نہیں ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے، آپ اتنے نیک کیسے بن گئے، آپ اتنے اچھے کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں دوسروں میں مجھے بری لگی میں نے وہ چھوڑ دیا. جو چیزیں مجھے دوسروں میں بری لگی میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں بندہ گالیاں دیتا، آپ کو برا لگ رہا ہے نا، آپ بھی گالی دینا چھوڑ دو. فلاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، غلط بات ہے، آپ بھی نماز چھوڑ رہے ہو، اس چھوڑنے سے باز آ جاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دو. آپ کو یہ لگ رہا ہے فلاں آدمی وہ اس کا پیجامہ، اس کا جنس، اس کی لنگی، تہبند جو بھی پہنتا وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا، غلط کام کر رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ بھی اپنا پینٹ ٹخنے سے اوپر کر. جو عیب آپ کو دوسروں میں عیب لگ رہا ہے، جو برائی لگ رہی ہے، دوسروں کا جو کام آپ کو غلط لگ رہا، آپ اپنی زندگی سے وہ چیز نکال دو. آپ بھی سدھریں گے، آپ کو دیکھ کر کے آپ کے گھر کے افراد اور سماج کے افراد بھی ٹھیک ہوں گے. تو دوسروں کی اصلاح سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تبھی جا کر کے سماج کی اصلاح. بھئی میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں، وہ فلاں کو دیکھیں، فلاں ان کو دیکھیں، پھر سماج ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک بات، اپنی سدھار کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا زیادہ آسان ہے دوسروں کے مقابلے میں. آپ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. جس دن مجھے احساس ہو گیا، آپ کو پتا ہے وہ 100 آدمیوں کا قاتل کس نے ٹھیک کیا اس کو؟ کسی نے نہیں، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. اپنے آپ، اس نے اپنی غلطی دیکھا. 99 قتل کیا تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں. ایک کے پاس گیا، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبہ ہے.
اب وہ نیم عالم تھا، اس نے کہا بھائی تمہارے لیے توبہ 99 لوگوں کو تم نے مارا ہے، تمہارے لیے توبہ کیسے؟ اچھا میرے لیے توبہ نہیں ہے تو تم کیوں زندہ ہو، چلو تم بھی جاؤ، مار دیا اس کو بھی۔ ہاں یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں، میرے لیے توبہ نہیں ہے، تو پھر میں غلطی سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ 100 مار دیا اس نے۔ 100 مارنے کے بعد بھی احساس زندہ ہے اس کو کہ میں نے غلط کیا۔ پھر سے پوچھا توبہ ہے؟ ایک اچھے پکے عالم مل گئے، کہا ہاں بھائی تمہارے لیے توبہ، تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا؟ اس نے توبہ کری، 100 لوگوں کا قاتل ہے، احساس پیدا ہو گیا۔ وہ جس نے کہا تھا تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے احساس بھی نہیں دلایا اس کو کہ بھائی تم توبہ کر لو تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس بندے کو خود کا احساس تھا۔ احساس جس بندے کے دل میں آ گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو چینج کرنا آسان ہے دوسروں کو چینج کرنے کے مقابلے میں۔ میں آپ کو چینج نہیں کر سکتا، صرف بتا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آپ کے چچا ابو طالب نے زندگی بھر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، وفات ہو گئی ابو طالب کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کتنے نیک لوگ برے بن جاتے ہیں اور کتنے برے لوگ نیک بن جاتے ہیں۔ خود کو بدلنا آسان ہے، تو دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کون کون سی غلطیاں کر رہا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر ایک ایک غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ بھی ٹھیک ہوں گے، گھر بھی ٹھیک ہوگا اور سماج بھی ٹھیک ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کی خواہشات اور لذات سے پیچھا چھڑاؤ۔ سماج بگڑ کیوں رہا پتہ ہے آپ کو؟ لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے پیچھے لگنے کے چکر میں اتنی اسپیڈ میں جا رہے ہیں کہ کس کو کچل رہے ہیں، کس کا مال لے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، غلط کام کوئی فکر نہیں، سب چلتا، دیکھا جائے گا۔ ہم آگے نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، شادی میں خرچ نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے نام پر، دکھاوے کے نام پر، دنیا کے نام پر سماج کے درمیان اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کی لذات اور خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے نہیں ملتی، یا ہو سکتا ہے مل جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا آخرت کے حساب سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ دنیا دنیا دنیا، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا دے دیتے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب سے بری دعا ہے جو بندہ مانگتا ہے کہ اللہ بس دنیا بن جائے میری، اور سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے اچھی دعا، اللہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، دنیا ان کے پیچھے بھاگ کر آتی تھی۔ ٹاپ 10 صحابہ آپ جانتے ہیں؟ 10 بڑے صحابہ جن کو اسی دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 صحابہ کا نام لیا۔ ان 10 صحابہ میں 8 سے 9 صحابہ مالدار ہیں۔ مالدار، ابو بکر مالدار، عمر مالدار، عثمان مالدار، عبد الرحمن بن عوف مالدار، سعد بن ابی وقاص مالدار، طلحہ مالدار، زبیر مالدار، ابو عبیدہ بن جراح مالدار، سعید بن زید اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 2 صحابہ کو آپ نکال دے، 10 میں سے 8 صحابہ بڑے مالدار ہیں، مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی بڑے مالدار، پہلی صف کے نمازی بھی ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی ہیں، جنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے جنگ کے میدان میں بھی جا رہے ہیں، کوئی مشورہ ہو رہا ہے مشورے میں بھی ہیں، کوئی علم کی مجلس ہے اس میں بھی موجود ہیں، ہر محاذ پر ہے، اور کئی خرچ کرنے کی باری آئی خرچ بھی کر رہے ہیں۔ ایک نمبر کے مالدار بھی، کیوں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو اپنا مقصد نہیں بناتا، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پیچھے گھسٹ کر آتی ہے۔ دنیا کی لذات کے پیچھے مت پڑیے، شہوات کے پیچھے مت پڑیے، دنیا کے پیچھے پڑیں گے آپ بھی بگڑیں گے، آپ کا سماج بھی بگڑے گا۔ سماج کو ٹھیک کرنا ہے، دنیا سے اپنا دامن چھڑائیے اور جو مل رہا ہے اس پر راضی رہ کر کے، اللہ کے فیصلے پر صبر کر کے قناعت کی زندگی گزاریے، اور جو مل رہا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ 8ویں بات، 2 باتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ 8ویں بات کیا ہے سماج کی اصلاح کے لیے؟ یاد رکھیے، آپ جو کام کر رہے ہیں نا، ابھی یہاں سن رہے ہیں، یہاں کے بعد آپ جا کر کے کیا کریں گے، آنے والی زندگی میں کیا کریں گے، اس سال کیا کریں گے، اگلے سال کیا کریں گے، مرنے سے پہلے تک کیا کریں گے، اور کیا کر چکے ہیں۔ ایک ایک عمل کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ بس اپنے دماغ میں لے کر کے آئیں یہ کام اچھا ہے، چلو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اگر وہ کام غلط ہے فوراً رک جائیے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن۔ لقمان حکیم نے بچے سے کہا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بچے، تو کوئی برائی کر لے، کوئی نیکی کر لے، وہ رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہو، اور اسے لے جا کر کے تو کسی چٹان میں پتھر کے نیچے ڈال دے، آسمان میں چھپا دے، زمین کی تہوں میں رکھ دے، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سرسوں کے دانے کے برابر نیکی یا برائی کو لے کر کے آئے گا۔ یاد رکھیے، دنیا گزارنے کا طریقہ یہ ہے، سماج کی اصلاح کا بہت بڑا طریقہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے سے پہلے سوچ لیجئے اس کا اچھا نتیجہ آئے گا یا برا نتیجہ آئے گا، اس پر اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر یہ کام اچھا ہے تو اچھا حساب ہوگا، اگر یہ کام برا ہے تو حساب برا ہوگا، انجام برا ہوگا۔ یہ 8ویں بات ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ پورا خاندان جائے گا، آپ کو اکیلے جانا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے اللہ کا سوال ہوگا، اور ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ آخری بات اصلاح معاشرہ کے حوالے سے وہ یہ کہ بھئی آپ کا یہ علاقہ ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری برائیاں ہوں، اگر اس علاقے کے اندر کی برائیوں کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آزو بازو والے نہیں آئیں گے۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ آپ کا سماج بگڑ رہا ہے تو بگاڑ کون رہا ہے؟ سماج کے لوگ، آپ ہی تمام لوگ، جہاں جو رہتا ہے وہ بگڑا ہوا سماج ہے، وہیں کے لوگ بگاڑتے۔ اس سماج کو، یہاں کے علاقے کو بگاڑنے میں کوئی آزو بازو والے نہیں آتے۔ تو جب یہیں کے لوگ بگاڑ رہے تو یہیں کے لوگوں کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ اپنا علاقہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ احساس ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تاکہ آگے کی زندگی میں ہمارا بچہ کامیاب ہو، ہمارا بچہ نیک ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا سماج، ہمارا بچہ پیچھے نہ رہے۔ تو اگر آپ اپنے سماج کی فکر نہیں کریں گے تو پھر کسی کو کیا ضرورت پڑی؟ اس طرح کے پروگرام ہوں گے، باہر سے علماء آئیں گے، 2-4 باتیں آپ کے سامنے کریں گے، آپ سنیں گے، آپ کو اچھا لگے گا، واہ واہ کریں گے، اس کے بعد مجلس ختم۔ اصل چیز کیا ہے؟ فکر کے بعد عمل کے بعد اصلاح کی کوشش، اور اپنی زندگی سے، گھر والوں کی زندگی سے، سماج سے اس برائی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اور یاد رہے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ آج ہم نے اپنی یہ ذمہ داری نبھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم برائی کو برائی نہیں کہتے، برائی پر لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حدیث سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا، ولتنہؤن عن المنکر، اور تم لوگ ضرور بالضرور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی سماج کی اصلاح کا کام نہیں کرو گے،
او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے گا، ایسا عذاب، ثم تدعونہ، کہ پھر تم دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ سماج کی اصلاح کے لیے چند اہم اور ضروری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، گھر کی بھی اصلاح کریں، سماج و معاشرے کی، علاقے کی بھی اصلاح کریں۔ میں اپنے اس درس اور بیان کے اخیر میں شکر گزار ہوں یہاں کے تمام افراد کا، عوام کا، بالخصوص یہاں کے ذمہ داران افراد کا، اور ہمارے شیخ عمر فاروق صاحب کا بھی، کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، دعوت دی، اور میں یہاں آیا، آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا۔ آپ تمام احباب کی محبتوں کا شکریہ، آپ تمام احباب کی اس دعوت کا شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے، اور ہر قسم کے غلط کام سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔